عمر آج پھر قبرستان والے راستے سے ہی اپنے نئے اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ اسکول کے تمام بچے دوسرے راستے سے اسکول جاتے تھے جو ان کو بہت دور پڑتا تھا۔ اسی لیے عمر نے یہ شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کیا تھا جو قبرستان کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس شارٹ کٹ راستے کی وجہ سے عمر وقت پر اسکول پہنچ جاتا تھا۔ عمر دوسرے شہر اپنے نانی کے گھر ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گیا تھا۔ اسی لیے عمر کا نئے اسکول میں ایڈمیشن کرایا گیا تھا۔ عمر بہت اداس تھا۔ اس کا نئے اسکول میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کلاس کے تمام بچے عمر کا مذاق اڑاتے تھے۔ عمر تو گونگا ہے، اسی لیے تو کسی سے بات نہیں کرتا۔ چھٹی ہوتی ہی عمر اسکول سے فوراً باہر آ گیا تھا اور اسی قبرستان کے راستے سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے عمر کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، پر عمر اپنے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اس نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ گیا۔ عمر گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح اس کی امی گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ عمر افسردہ ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا اور ابھی 1 مہینے پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش مما پاپا کی لڑائی نہ ہوتی اور ہم یہاں نہ آتے۔ بس اب تم جاب نہیں کرو گی اور گھر پہ ہی رہو گی۔ عمر کو دیکھو، گھر کو دیکھو، بہت ہو گئی یہ جاب وغیرہ۔ میں نہیں چھوڑوں گی جاب، اتنی محنت کی ہے تب جا کر میں اتنی اچھی رپورٹر بنی ہوں، سب لوگ میری تعریف کرتے ہیں اور اب میں جاب چھوڑ دوں؟ آپ میری ترقی سے جلتے ہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گی جاب۔ عمر دروازے پہ کھڑا رو رہا تھا اور اپنے ماں باپ کو اس طرح سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عمر کی مما اپنا اور عمر کا سامان پیک کرتی ہیں۔ وہ عمر سے کہتی ہیں، عمر بیٹے، ہم ہمیشہ کے لیے نانی کے گھر شفٹ ہو رہے ہیں اور میں تمہارا وہاں نئے اسکول میں ایڈمیشن کروا دوں گی۔ اب ہم یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں ہاں چلی جاؤ، مجھے بھی تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر کی ممی اسے نانی کے گھر لے آتی ہیں جو کہ دوسرے شہر میں موجود تھا۔ عمر بیٹے، اب یہ گھر ہمارا ہے، تمہاری نانی نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ ہاں یہ ذرا پرانے طرز کا ہے پر تمہیں یہاں اچھا لگے گا اور تمہیں جلد ہی یہاں رہنے کی عادت بھی ہو جائے گی۔ پر مما میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میرے سب دوست وہاں ہیں، میرا اسکول وہاں ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ عمر بیٹا تنگ مت کرو، تمہیں پتہ ہے نا کل مجھے آفس جانا ہے، بس اب بحث ختم کرو، ہم نے یہی رہنا ہے۔ اگلے دن عمر کی مما آفس آ گئی تھی۔ وہ ایک کامیاب رپورٹر تھیں۔ عمر کی امی آفس میں دن رات کام میں مصروف رہتی تھیں۔ اور جب وہ رات دیر سے گھر پہنچتی تو عمر ان کا انتظار کرتے کرتے سو چکا ہوتا۔ عمر اپنی امی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ دن رات کام میں اتنا مصروف ہوتی کہ عمر سے مل بھی نہ پاتی۔ صبح ہمیشہ کی طرح عمر قبرستان کے راستے اکیلا اسکول جا رہا ہوتا ہے۔
عمر کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے قبر سے کوئی اس کا نام لے کر اسے بلا رہا ہے۔ عمر ڈرتے ڈرتے قبر کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک روح قبر سے نکل کر اس کی طرف آ رہی ہے۔ عمر اس روح کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، وہ روح اس سے کہتی ہے، ڈرو مت عمر، میں تمہیں ہمیشہ اس قبرستان سے اکیلے آتے جاتے دیکھتی ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے جو تم اس طرح بلا خوف قبرستان سے اپنے اسکول کی طرف جاتے ہو؟ اور تم بہت اداس بھی نظر آتے ہو۔ عمر افسردہ ہو کر کہتا ہے، ہاں میں بہت اداس ہوں۔ میرے امی ابو کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور میں اپنی امی کے ساتھ یہاں پر آ گیا ہوں۔ میرا یہاں پر کوئی دوست نہیں ہے اور امی بھی سارا دن آفس میں مصروف رہتی ہیں۔ میں نے امی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ان کو اپنے نئے اسکول کے بارے میں بھی بتانا ہے، لیکن ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تم اداس نہ ہو عمر، مجھے اپنا دوست بنا لو، میں بھی بہت اکیلی ہوں، ہم دونوں آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے میری امی چاہیے جو میرے ساتھ کھیلتی تھیں، باتیں کرتی تھیں۔ روح کہتی ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری امی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ عمر گھر آ کر روح کی بات پر بہت غور کرتا ہے اور پھر ویسا ہی کرتا ہے جیسا روح نے اسے کہا تھا۔ وہ کچن میں بنے پانی کے کنویں کا ڈھکن تھوڑا سا ہٹا دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں کچن میں ہی کنویں بنے ہوتے تھے اور یہ تو عمر کی نانی کا گھر تھا، اس لیے کچن میں ہی ایک کنواں بنا ہوا تھا۔ عمر نے کنویں کا ڈھکن تھوڑا سا ہٹا دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ عمر اپنے بستر پہ لیٹا سوچ رہا ہوتا ہے، نہ جانے اس نے یہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ روح نے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے تمہاری مما کا پاؤں بے دہانی میں کنویں کے ڈھکن سے ٹکرا جائے گا اور ان کے پاؤں میں چوٹ لگ جائے گی اور اس طرح سے وہ گھر میں ہی رہیں گی۔ اگلے دن عمر اسکول جا چکا تھا۔ عمر کی امی جب سو کے اٹھتی ہیں اور کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے جاتی ہیں تو بے دہانی میں ان کا پاؤں کنویں کے ڈھکن کے اوپر آ جاتا ہے اور کنویں کا ڈھکن پورا کا پورا الٹ جاتا ہے اور عمر کی مما کنویں کے اندر جا گرتی ہیں۔ اسکول کی چھٹی ہوتے ہی عمر بھاگتے بھاگتے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے قبر کی روح اس کو آواز دے کر بلاتی ہے، عمر، عمر رکو، عمر بات سنو۔ پر عمر بہت جلدی میں ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ماں کے پاؤں میں کتنی چوٹ لگی ہے۔ لیکن عمر جب گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی ہے اور بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ ایک انکل عمر کو بتاتے ہیں، بیٹا، تمہاری امی کچن میں بنے کنویں میں گر گئی تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کنویں کا صرف تھوڑا سا ڈھکن ہٹا ہوا تھا، میری امی کنویں میں کیسے گر گئی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، امی۔ عمر زور زور سے رو رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ عمر تو اپنی امی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اس غلط حرکت کی وجہ سے اس نے اپنی امی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ عمر کو کسی کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔
عمر کو اس کی غلطی کی بہت بڑی سزا ملی، لیکن زیادہ غلطی ان ماں باپ کی ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے اور لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو بچے کسی اور کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور ایسا غلط اقدام اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اور ان کی اچھی تربیت کے لیے ہمیشہ مل جل کر ساتھ رہیں۔